بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرامات اور علم سے متعلق چند واقعات کا بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے زمانہ میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور اسے فرمایا کہ وہ فلاں مکان میں جائے اور وہاں جا کر ایک مرد اور عورت آپس میں جو جھگڑ رہے ہیں انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جب وہ دونوں مرد اور عورت آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مرد نے کہا، امیر المومنین، میرا اس عورت سے نکاح کل ہوا۔ رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حاضرین محفل کو جانے کا کہا۔ جب تمام حاضرین محفل چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ رضی اللہ عنہ سے وعدہ کر لیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جوانی میں بہت خوبصورت تھی اور تمہارا چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن تم دونوں نے زنا کیا جس سے تم حاملہ ہو گئی اور تمہاری ماں نے تمہاری پردہ پوشی کی اور تم نے خفیہ طور پر ایک بچہ جنا جسے تم نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا۔ جب تم اس بچے کو چھوڑ کر جانے لگی تو ایک کتا اس بچے کی جانب لپکا جسے تم نے پتھر مارا اور وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کے سر میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ تم نے اس بچے کا سر اپنے دوپٹے سے باندھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس عورت نے اعتراف کیا کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا جسے اس نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اسی شہر میں آ گیا اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا سر کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند سلام کیا اور ان لوگوں سے ان کے حالات دریافت فرمائے۔ قبروں سے وعلیکم السلام کی آوازیں بلند ہوئیں اور اہل قبور نے آپ رضی اللہ عنہ سے اپنے گھر والوں کے حالات دریافت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے مال کو وارثوں نے تقسیم کر دیا، تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہونے کے بعد در بدر پھیلنے لگے، تمہارے مضبوط اور اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جواب میں اہل قبور نے کہا، امیر المومنین، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ گئے اور ہم نے جو کچھ دنیا میں خرچ کیا وہ یہاں پا لیا اور ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیں اس میں خسارہ اٹھانا پڑا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی دیوار کے نیچے بیٹھے مقدمہ کا فیصلہ فرما رہے تھے جو کمزور تھی۔ لوگوں نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کہ یہ دیوار کمزور ہے، آپ رضی اللہ عنہ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مقدمہ کی کاروائی جاری رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین
محافظ ہے۔ چنانچہ مقدمہ کی کاروائی جاری رہی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے تو وہ دیوار گر پڑی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام حبشی تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت ابن القوا رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا تو اس نے بتایا میں نے چوری کی تھی۔ ابن القوا رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا ہے۔ ابن القوا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم ان کا تذکرہ خیر سے کرتے ہو۔ اس غلام نے کہا انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ابن القوا رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور دعا فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومال کھولا تو اس کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی ہاتھ کٹا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت غیانی آ گئی جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، عمامہ شریف اور چادر زیب تن فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے فرات پر پہنچ کر اپنا عصا سے دریائے فرات کی جانب اشارہ کیا جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا، امیر المومنین بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ مقام صفین پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر لشکر سمیت ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر نے آپ رضی اللہ عنہ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک جانب جا کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی لیکن ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے میں باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر وہ پانی پیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشکیں پانی سے بھر لی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقع ایک گرجا کا پادری آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخر الزماں کا وصی ہوگا اور آپ رضی اللہ عنہ یقیناً نبی آخر الزماں کے وصی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔